السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تکریما بالنعت احمد المختار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہریار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں، وہ عمر جن کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، ہم زبان نبی ترجمان نبی، جانو شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کی تاریخ ہے، اور دنیائے اسلام میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار، باوفا اور عدل پرست، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات اور فضائل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ سب سے بڑا کمال یہ کہ وہ حضور کے صحابی اور سرکار کے ایسے جانثار ہیں جو ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اسلام کو پروان دیا۔ اسلام پھیلا، آپ کے زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑے ملک فتح ہوئے اور اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ 40ویں مسلمان ہیں، اور آپ ہی نے پہلے اعلانیہ کعبے کی چھت پہ اعلانیہ اذان کہی، اور فاروق اعظم سے اسلام کو ایسی تقویت ملی۔ حضور اپنے دعا میں فرماتے تھے، اے اللہ، 2 عمر میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کو طاقت دے، یا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ آقا فرماتے تھے، اللہ، دونوں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعہ اسلام کو طاقت اور تقویت عطا فرما، عزت دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت حضرت فاروق اعظم کی قسمت میں لکھی تھی۔ آپ 40ویں نمبر پر ایمان لے آئے، اور پھر جب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو پھر اپنا جان مال سب حضور کی بارگاہ میں ایسا نچھاور کیا،
اور ہر وقت وفاداری کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام و منصب دیا، حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد آپ یعنی فاروق اعظم دوسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے تعلق سے بے شمار احادیث میں ذکر فرمایا، فضیلتیں بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں، آسمان میں 2 وزیر ہیں، دنیا میں 2 وزیر ابو بکر و عمر ہے، آسمان کے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہیں یفر الشیطان من ذل عمر، عمر کے سائے سے بھی شیطان دور رہتا ہے، اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آقا فرماتے کہ شب معراج میں فاروق اعظم کے جنت کے محل کے قریب سے گزرا، داخل ہو جاتا مگر عمر کی حیا دامن گیر تھی، میں نہ گیا۔ یعنی یہ ساری فضیلتیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عمر کو عطا فرمائی حضور کی محبت سے۔ اور ایک وصف آپ کا یہ کہ آپ جو مشورہ دیتے، جو بات آپ کہتے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کئی بار ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت کو نازل فرماتا، یعنی فاروق اعظم کا مشورہ اللہ قبول کرتا اور ان کے مشورے پہ قرآن کی آیت نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا۔ بلکہ امت پہ ایک بہت بڑا احسان ہے، آیت حجاب، پردے کی آیت جو برقعے کی آیت ہے، یہ فاروق اعظم کے مشورے پہ نازل ہوئی، اور فاروق اعظم کی رائے پہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ یعنی ایسا اللہ نے تدبر فاروق اعظم کو دیا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے دراندیشی فاروق اعظم کو دی۔ آپ ہی نے با جماعت نماز تراویح آپ کے زبانے سے شروع ہوئی، آپ ہی نے فجر کی اذان میں ایک جملہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ فرمایا۔ جب آپ آرام کر رہے تھے مؤذن فجر کے وقت اٹھانے آیا، اور مؤذن اٹھاتے وقت کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو نماز نیند سے بہتر ہے۔ فاروق اعظم فرماتی ہیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ اس لیے مسئلہ ہے بار شریعت میں کہ جب فجر میں مؤذن اذان کہتا ہے اور اذان میں وہی الفاظ ہم بھی جواب میں دہراتے ہیں، مگر جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم، اور اس کے جواب میں کہا جائے گا صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، سچائی کے ساتھ حق گوئی کے ساتھ تو نے یہ جملہ کہا۔ یعنی آپ کی رائے، آپ نے جو ہے یہ اضافہ فجر کی نماز میں کروایا، اور اس طرح بے شمار باتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اور آپ نے اپنی زندگی اور اپنے حیات پاک میں جو اسلام اور مصطفیٰ جان رحمت کی کلمہ اور دین کو آگے بڑھایا، اپنی مثال آپ ہیں۔ آج پوری دنیا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جگمگاتا ہے، اور آپ وہ ہیں کہ آپ کے مشورے پہ قرآن نازل ہوتا، آپ جو حضور کی بارگاہ میں رائے پیش فرماتے، آپ جو سرکار کی بارگاہ میں اپنا کانسیپٹ دیتے، اپنا کنسلٹنگ دیتے، کئی بار ایسا ہوا اللہ فاروق اعظم کے مشورے کو قبول فرماتا، ان کی رائے پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی۔ بلکہ کئی ایک بار ایسا ہوا، تفسیر معانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا فاروق اعظم مشورے اور بعد میں جو الفاظ نکالتے ہیں انہی الفاظ میں اللہ قرآن کی آیت کو نازل فرماتا ہے۔ یعنی یہ مقام اور منصب جناب فاروق اعظم کو ملا۔ آپ جب تک خلیفۃ المسلمین بنے، ملک کو بہتر بنانے کی فکر کیا اور سلطنت اسلامیہ کو بہتر بنانے کی فکر کی، جگہ جگہ پولیس کے محکمے لگائے جائیں، پولیس چوکی لگائی جائے۔ یہ فاروق اعظم کے زمانے میں شروع ہوا تاکہ ملک میں امن قائم رہے۔ ہر شہر کی سرحد پر چیک پوسٹ لگایا جائے تاکہ شہر میں کوئی غلط مال نہ آ پائے، شہر میں اندر کوئی ڈاکو اور چور نہ آ جائے۔ جگہ جگہ شہر کی بارڈر پر، آبادی کے بارڈر پر چیک پوسٹ قائم کی جائے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے
وجہ سے یہ بات ہوئی، آج پوری دنیا میں ان کی اس بات پہ عمل کیا جاتا ہے، جگہ جگہ جاسوسوں کو پھیلا دیا جائے، سی آئی ڈی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے تاکہ جرم کی تفتیش ہو سکے، کہاں کوئی گتی ودھی کر رہا ہے، کہاں کوئی ملک کے قانون کے خلاف یا جرائم اور کرائم اور گناہی پروتی میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے سی آئی ڈی کا محکمہ قائم کیا جائے، انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے۔ یہ فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا، ملک کے کچھ محکمے ایسے بنائے جائیں، ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو ملک میں جاسوسی کرتے ہو اور خفیہ ان کی نظر لوگوں پہ ہو تاکہ ان کو پکڑ کے سزا دی جائے اور ملک میں امن قائم رہے، ملک میں شانتی قائم رہے۔ قانون بنائے ملک کے لیے، ملک کیسے چلے گا، ڈیموکریسی کیسے قائم ہوگی، جمہوریت کیسے قائم ہوگی، لوک تنتر کیسے قائم ہوگا، لوگوں کو آزادیاں کیسے ملے گی، جرم نہ ہوگا، لوگوں کو آزادیاں ملے گی، کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھائے نہیں، اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو فوراً قائم اس پہ سزا قائم کی جائے، اس پہ دفعات لگائی جائے، اس پہ سیکشن لگایا جائے، اس پہ دفعات قائم کی جائے، قلم لگائی جائے، مارنے والے پہ یہ سیکشن لگایا جائے گا، چوری کرنے والے پہ یہ دفعات لگائے جائیں گے۔ آج بھی ملک میں آئی پی سی ہوتا ہے، انڈین پینل کوڈ ہوتا ہے، اگر جرم کیا ہے تو کون سی قلم اس پہ لگے گی، اگر کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہوا تو کون سی قلم لگائی جاتی ہے، اس پہ 225 قلم لگائی گئی، 326 کی 325 کی قلم لگائی گئی، دھارا 37 لگائی گئی، یہ ساری جرم کی قلم ہے، یہ تو اسلام نے بھی بتایا ہے، مگر فاروق اعظم نے باقاعدہ اس کی ترتیب دی، اس کی سزائیں اور سزاؤں پر جو ہے پراودھان کیا، سزاؤں پر آپ نے جو ہے بہت اچھی طرح سے قانون پہ عمل کیا تاکہ ملک میں چوروں کی کمی ہو جائے، ملک چوری سے محفوظ رہے، ملک میں گناہوں کی کمی ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے اور ملک سے اندر سے جو برائیاں ختم ہو جائے، ڈیموکریسی ملک میں قائم کی جائے، لوگوں کو آزادیاں ملے۔ ایک اور رات کو 2 بجے بھی کھلم کھلا سڑک پہ جائے، اس کو کسی ڈاکو کا خوف نہ ہو، ایک عورت زیورات پہن کے نکلی ہے اور اسے خوف نہ ہو کہ کوئی ڈاکو لوٹ لے گا، کوئی چور لوٹ لے گا۔ یعنی ڈیموکریسی ملک میں کیسے لانا ہے، لوک تنترتا کو ملک میں کیسے لانا ہے، لوگوں کی آزادیاں ملک میں کیسے لانی ہے، یہ سارا کام جناب فاروق اعظم نے کیا۔ آج یورپ والا جب فاروق اعظم کے بایوگرافی کا مطالعہ کرتا ہے، یورپ میں پولیٹکس سے کنیکٹڈ آدمی، یورپ میں پڑھا لکھا آدمی جب فاروق اعظم کے انہی سارے فارمولا پہ عمل کرتا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کو آئیڈیل ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اب ان کی زندگی کو ماڈل ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یورپ کا ایک بہت بڑا دانشور فاروق اعظم کے تعلق سے کہتا ہے اگر ملک میں امن قائم کرنا ہے، اسلام کے اتحاد کارک فاروق اعظم کے رول کو لاگو کر دو، اگر ملک کو شرابیوں سے بچانا ہے، ملک کو جوا سے بچانا ہے، اگر چاہتے ہو کہ ملک کی کرنسی آگے بڑھتی رہے، ملک ترقی پر کرتا رہے اور ملک میں لوگ کو آزادی مل کر اکنامک فیلڈ کے اندر، ارتھ تنتر کے اندر ملک بہت ترقی کرے، یورپ کا دانشور کہتا ہے جب فاروق اعظم کے فارمولا کو اپنے ملک میں رائج کیا جائے گا، ملک ترقی کی گامزن پہ آ کے کھڑا ہوگا، کنٹری ڈیولپ کرتی جائے گی۔ اس لیے یورپ کی دنیا میں بڑے بڑے دانشور فاروق اعظم کے انہی فارمولوں کو اپنی کتابوں میں لکھ کر اپنے قانون میں جگہ دیتے ہیں کہ ملک بچے گا فاروق اعظم کے فارمولے سے، ملک میں برائی ختم ہوگی فاروق اعظم کے قانون سے، ملک کے اندر برائیوں کا خاتمہ ہوگا جناب فاروق اعظم کے قانون سے۔ یعنی اس طرح ملک سنبھالا، رہے مدینہ پاک کے اندر فاروق اعظم، رہے مصطفیٰ جان رحمت کے نگر کے اندر فاروق اعظم، مگر 45 لاکھ کلومیٹر تک جو اسلام کا دائرہ پھیلایا، آدھی زمین تک جو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پھیلایا، اس آدھی زمین میں آدمی جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا، اس آدھی زمین کے اندر آدمی چوری کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لیتا تھا۔ ایسا امن قائم کیا تھا عمر بن خطاب نے، ایسا شانتی کا واتاورن فاروق اعظم نے قائم کیا تھا۔ یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ جتنے سال عمر خلافت پر رہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے اسلام کو پروان چلایا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے صحابہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس زمانہ مصطفیٰ جان رحمت اس زمانے میں فرماتے ہیں جب ہر گھر میں چور ہوا کرتا تھا، ہر گھر میں شراب کی محفلیں قائم ہوتی تھی، ایک عورت اگر باہر نکلے تو اسے ڈر رہتا تھا، خوف رہتا تھا،
اس زمانے میں زناکاریاں عام تھے، ایک پڑوس کی عورت بھی زناکاری سے زنا سے محفوظ اور کسی کی بد نگاہی سے محفوظ نہ رہتی تھی۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت پہ زنا کی کچھ آیتیں نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قانون نازل فرماتا ہے زانی کی سزا کیا ہوگی، چور کو سزا کیا دینی ہے، کسی نے کسی کو بغیر جرم اور بغیر قصور کے تھپڑ مار دیا اس کے لیے اسلام کیا سزا دے گا، یہ آیتیں مصطفیٰ جان رحمت پہ اترتی ہے اور آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، میں ایک دن عرب کی زمین کو گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا، ایک عورت علاقہ ہیرا سے چلے گی، کئی دن کا کئی راتوں کا سفر ہے، عراق سے چلے گی، خوبصورت عورت، اس کے جسم پہ جو ہے طرح طرح کے زیورات لگے ہوں گے، طرح طرح اس کا جسم سونے اور چاندی کے زیورات سے مرصع ہوگا اور خوبصورت عورت اکیلی عراق سے چلے گی، مکہ میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت عدی، آقا فرماتے یا عدی لو طالت بک حیات لترین الزعینا ترتحل من الہیرا تطوف بالکعبہ ولا تخاف احدا الا اللہ۔ مصطفیٰ فرماتے عدی اگر تیری عمر رہی تو تو دیکھے گا ایک عورت عراق کے علاقہ ہیرا سے چلے گی، خانہ کعبہ مکہ میں آئے گی، کئی دن کا کئی رات کا سفر طے کر کے واپس لوٹ جائے گی، اس کے ساتھ نہ اس کا بھائی ہوگا، اس کے ساتھ نہ اس کا بیٹا ہوگا، اس کے ساتھ نہ اس کا شوہر ہوگا، اس کے ساتھ نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، اکیلی زیورات سے لے خوبصورت عورت مکہ سے ہیرا سے چل کر عراق سے چل کر مکہ میں آئے گی، کئی راتوں کا سفر ختم کر کے واپس اپنے علاقے میں پہنچ جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کے سونے کے چاندی کی طرف نظر نہ کرے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ تو پھر عراق کے پہاڑوں کے علاقے میں ڈاکو رہتے ہیں، حجاز کے بعد علاقوں میں ڈاکو رہتا ہے، یا رسول اللہ کیا وہ ڈاکو مر گئے ہوں گے کہ اس عورت کو خوف نہ ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے وہ تو ہوں گے مگر اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا ہوگا، ان میں خوف الہی آ گیا ہوگا، ان میں خشیت الہی آ گیا ہوگا، اور ایک آدمی کسی کی طرف نظر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ولا تخاف احدا الا اللہ، ان لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوگا، ایسا امن قائم ہوگا، عورت کا اتنا لمبا سفر طے کرے گی مگر پورا عرب ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور فاروق اعظم کے زمانے میں وہ ہوا اور وہ عورت عراق کے علاقہ ہیرا سے چل کر مکہ میں آتی ہے، اندھیری رات ہے، رات تنہائی کا سناٹا ہے، اور وہ عورت عراق سے چل کے مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئی ہے، پورا جسم اس کا سونے اور چاندی کے زیورات سے بھرا پڑا ہے، خوبصورت عورت ہے مگر کوئی اس پر دیکھتا نہیں ہے، خوف الہی ان کے دلوں میں آ گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ان کے ذہن و فکر میں گر کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں آ گیا ہے، یعنی اس قدر مصطفیٰ جان رحمت نے صاف کیا، برائیوں کو اس طرح خاتمہ کیا، اور جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا اللہ تعالیٰ نے بچی کچی کسر جو تھی وہ اس طرح فاروق اعظم کے زمانے میں ختم کر دی، ایسا امن کا دور قائم ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا میری امت کے 2 عمر ایسے ہوں گے، اس وقت اللہ پوری زمین کو انصاف سے بھر ڈالے گا، اس وقت شیر اور بکریاں اور بھیڑیاں ساتھ میں چر رہے ہوں گے، ساتھ میں اپنی غذا کھا رہے ہوں گے، نہ بکریوں کو شیر کا خوف ہوگا، نہ شیر یا بھیڑیے کو کسی کا خوف ہوگا، اس طریقے سے امن قائم ہوگا، ملک کا آدمی تو کسی سے نہ ڈرے گا، اللہ جانوروں میں بھی خوف خدا ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی خشیت الہی ڈال دے گا۔ یعنی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا، وہ حسین دور تھا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ان سے کام لیا جب تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں۔ اللہ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خدمت کی ہے کہ آپ نے آدھی دنیا تک اسلام فتح ہوتا گیا، ملک فتح ہوتے گئے، اسلام کا پرچم لہراتا گیا، کوئی سوچ نہ سکتا تھا ایران بھی فتح ہو جائے گا، روم بھی فتح ہو جائے گا، دنیا کی بہت بڑی مہاشکتیاں، مہا پاور طاقتیں جس کو دنیا دو ہی خیموں میں بٹی تھی، ایک طرف ایران تھا دوسری طرف روم، یہ دو پوری سب سے بڑی طاقتیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے عمر اور ان کی ذات میں ایسا دبدبا رکھا تھا، یہ دونوں بڑی بڑی طاقتیں بھی جو ہے فتح ہو گئے، اللہ نے اسلام روم میں بھی پھیلا دیا، مجاہدین فاروق اعظم کے جاتے ہیں ایران میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پہنچا، یہاں تک کہ ہر دن ایک خبر ملتی تھی آج فلاں ملک فتح ہو گیا، آج اتنے ہزار لوگ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، آج فلاں آبادی والوں نے کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھا ہے، یعنی روزانہ
خبر ملتی تھی اسلام پھیلتا چلا گیا. تقریباً 35 لاکھ زمین پر فاروق اعظم نے مصطفیٰ کا کلمہ پھیلا ڈالا تھا. یہی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ نے وہ اولو العزم، وہ دبدبہ اور وہ فضائل و قبائل جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے. جب تک خلیفۃ المسلمین بن کے رہے، جب تک امیر المومنین بن کے رہے، اس قدر سادگی کے ساتھ، اس قدر للہیت و خلوص کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو آگے بڑھایا. اللہ، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا نتیجہ تھا. قرآن سے جو ہے محبت کا نتیجہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ان کے ذہن و فکر میں بسی تھی. بس اسی حضور کی اسی محبت کی بنیاد پہ جہاں جاتے اللہ فتح ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک آیات ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا. سنیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر اولو العزمی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کو آگے بڑھانے کا جو جذبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. آج پوری دنیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتی ہے، اور یورپ کی دنیا میں لوگ فاروق اعظم کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک آدمی کس طرح اتنی مختصر سی مدت میں آدھی دنیا تک کلمہ پہنچا سکتا ہے. آج فاروق اعظم کی بایوگرافی کا مطالعہ ہوتا ہے، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے سوانے کا مطالعہ لوگ کرتے، پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ یورپ کا دانشور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یقیناً جس دین میں عمر ہے وہ دین سچا ہوگا، جس دین میں فاروق اعظم جیسی شخصیت ہے وہ دین، وہ مذہب سچا ہوگا. نتیجتاً وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کی سیرت میں بھی یہ سب کیا تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ساری خدائی اس کی کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کا ڈر ڈال دیتا ہے. جو للہیت کے ساتھ اللہ سے ڈرے گا، جو جلوتوں میں بھی اللہ سے ڈرے گا، خلوتوں میں بھی اللہ سے ڈرے گا، جس کی راتیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے گزرتی ہوگی، جو راتوں کو رو رو کر آنسو بہاتا ہوگا، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ڈر لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری خدائی اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ اور وہ صحابہ اور ان کے اندر خوف خدا خشیت الہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت عشق اور اسلام پہ جو چلنے کا ان کا جذبہ تھا اس کی بدولت جانوروں تک میں ان کا خوف اور ان کا ڈر ڈالا تھا. اور جانور بھی سمجھتا تھا یہ محمد عربی کا غلام ہے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. حضرت نافع بن عقبہ ایک صحابی رسول ہیں اور عرب سے نکل کر افریقہ کے جنگل میں آئے تھے. کہیں جانا تھا، آدھی رات کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز باقی تھی. سارے صحابہ افریقہ کے جنگل ہے جس کو جنگل کہرمان کہا جاتا ہے، اس جنگل میں سب پڑاؤ کرتے ہیں. نماز پڑھی، کھانا کھایا، صحابہ بیٹھے رہے. سپہ سالار حضرت نافع بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. باتوں ہی باتوں میں بات آئی. ایک آدمی، ایک صاحب کہتے ہیں ہم جہاں پہ ٹھہرے ہیں اس جنگل کا نام، اس علاقے کا نام کیا ہے؟ ایک بڑے تجربہ کا صحابی کہتے ہیں حضور ہم جس جگہ پہ ٹھہرے ہیں یہ افریقہ کا خطرناک جنگل کہرمان ہے. اس جنگل کے تعلق سے مشہور ہے آدمی دن کے اجالے میں جماعت اور قافلہ کے ساتھ یہ جنگل پار نہیں کر سکتا ہے. ہم تو اندھیرے میں یہاں پر رات کی تنہائی میں رکے ہیں. حضور رات کو ناگاہ کوئی جانور آ جائے، شیر حملہ کر دے، بہتر ہے کہ اب ہم نماز سے کھانے سے فارغ ہو گئے، آگے بڑھیں، کسی اور جگہ اپنا قیام، اپنا خیمہ ڈالتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں. سپہ سالار حضرت نافع بن عقبہ کہتے ہیں ہاں ارادہ تو یہی تھا، مگر اب تم نے بتایا یہ جنگل بڑا خطرناک اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا جنگل ہے کہ دن کے اجالے میں آدمی جماعت کے ساتھ اس جنگل کو پار نہیں کر پاتا. ہم تو رات کے تنہائی میں یہاں پہ ٹھہرے ہیں، تم نے یہ کہا تو اب میرا حوصلہ اور بڑھ گیا. ایک دن رکنے کا ارادہ تھا، صبح چلے جاتے، مگر تمہاری اس بات نے رکنے پہ اب مجھے مجبور کر دیا. اب ایک دن نہیں، ہم 3 دن اسی جنگل میں قیام کریں گے.
اللہ اللہ صبح فجر کی نماز پڑھی اور فجر کے بعد وہ صحابی رسول ایک چھوٹی سی چوٹی تھی، اس پہاڑی تھی، اس پہ چڑھ گئے اور وہ صحابی سپہ سالار لشکر حضرت نافع بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و بیان کی، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا اور زور سے عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جنگل کے جانوروں کے نام۔ آپ فرماتے ہیں اے جنگل میں رہنے والا شیر ہے تو سن لے، اے جنگل میں رہنے والا چیتا ہے تو سن لے، سانپ ہے تو سن لے، بچو ہے تو سن لے، اس جنگل میں جتنے بھی جانور رہتے ہیں وہ سارے سن لے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، ہم 3 دن اس جنگل میں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، لہذا بعد میں نہ کہنا کہ کسی نے خبر نہ کی، شیر ہے تو سن لے، چیتا ہے تو سن لے، سانپ ہے تو سن لے، جانور سن لے، بچو ہے تو سن لے، اور جو بھی خطرناک بھیڑیا ہے وہ سن لے، جتنے جانور ہے سن لے، ہم 3 دن اس جنگل میں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، ہم کون ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، ہم کون ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام، ہم کون ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہے، لہذا اے جنگل کے جانوروں 3 دن تمہاری جنگل میں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، 3 دن کے لیے سارا جنگل ہمارے لیے خالی کر دیا جائے۔ یہ پیغام صحابی رسول کی زبان سے نکلا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے کی زبان سے نکلا تھا۔ اتہاس لکھنے والا لکھتا ہے، تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے، تاریخ پڑھنے والا جب اس واقعے کو پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول اعلان کر کے ابھی پہاڑی سے نیچے نہیں آتے ہیں، کیا دیکھا؟ ہزاروں کی تعداد میں شیر جنگل کا گیٹ پار کرتے نظر آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں چیتے وہ جنگل کا گیٹ پار کرتے نظر آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سانپوں کی جماعت وہ ایک ساتھ جنگل چھوڑ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیے وہ ایک ساتھ جنگل کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول ابھی اعلان کر کے اپنے ساتھیوں میں ملے بھی نہ تھے، سارا جنگل جانوروں نے صاف کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ ساری خدائی اس بندے کی کر دیتا ہے، پھر اس کا حکم انسانوں پہ نہیں چلتا، اس کا حکم صرف لوگوں پہ نہیں چلتا، اللہ اس کی بات جانوروں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے اور اللہ اس کی بات شیروں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے۔ وہ صحابی رسول ابھی اتر کر اپنے ساتھیوں میں آئے بھی نہ تھے، سارے جانوروں نے اپنا جنگل خالی کر ڈالا ہے۔ من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ ساری خدائی اس کی کر دیتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ یہ من کانا للہ کان اللہ لہو کا جلوہ ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ خدائی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اعلی حضرت اسی فلسفے کا ذکر فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، یہی حال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آپ جب تک خلیفۃ المسلمین بن کے رہے، خوف الہی، خشیت ربانی اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے ساتھ لوگوں کو حضور کی تعلیم سے آگاہ کرتے، صحابہ کو حضور کی تعلیم سے اس قدر جو مستعد کرتے، عام لوگوں کو سرکار کی تعلیم سے اس طرح آشنا اور ان کے عمل کرواتے۔ اللہ اللہ جب تک خلیفۃ المسلمین بن کے رہے امن قائم ہو گیا تھا۔ پورا مدینہ ہی نہیں، جہاں جہاں اسلامی گورنمنٹ قائم ہوئی، یہ سارا رولز و قانون فاروق اعظم نے بنایا، اور اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کو سنبھالا تھا کہ آپ جہاں جہاں ملک فتح کر دے اس ملک کو کس طرح سے چلانا ہے۔ نگر نگم قائم کیا جائے، کارپوریشن قائم کیا جائے، ایک اسٹیٹ کا سی ایم بنایا جائے، ملک کا ایک بہت بڑا بنایا جائے، اس سی ایم کے نیچے کام کرنے والے ہو، نگر نگم کو کیسے چلانا ہے، کارپوریشن کے قانون کیا بنانے ہیں، چھوٹی آبادی کیسے چلائیں گے، بڑا ملک کیسے چلائیں گے، ایک اسٹیٹ اور صوبہ کو کیسے چلائیں گے، جگہ جگہ کام کرنے والوں کے کام کو ڈیوائیڈ کر دیا، پانی کا محکمہ یہ لوگ سنبھالیں گے، کنویں کا محکمہ فلاں لوگ سنبھالیں گے، جرم کرنے کو کوئی کر بیٹھے اس کا سارا محکمہ
اس کی ساری باتیں فلاں جماعت کے حوالے کر دی جائے. اگر کہیں پہ بچہ پیدا ہو تو بچہ اور زچہ کے لیے اس کو جو ہے پیسہ اس کے لیے وظیفہ دیا جائے. جو ڈیلیوری والی عورت ہو اس کو تنخواہ دی جائے, اس کے بچے کا خرچہ اسلام اٹھائے گا. یعنی آج دنیا یہ کر رہی ہے, پانی بچا اور پانی کا جو بچاؤ کے لیے تحریکیں چلا رہی ہے. آج دنیا لوک تنتر کے جو ہے اور ڈیموکریسی کے جو ہے خیال کے اندر یہ ساری چیزیں لگا رہی ہے. روزانہ قانون اور روزانہ طرح طرح اخباروں میں اس کے تعلق سے ایڈ ہوتی ہے, فلاں فارم آ گیا ہے. ڈیلیوری والی زچہ جو عورت ہے وہ فارم بھرے, جب تک ڈیلیوری میں رہے گی اس کو حکومت وظیفہ دے گی. اس کا بچہ جب تک دودھ پیتا رہے گا بڑا نہ ہو جائے اس کی ساری جو ہے ذمہ داری حکومت سنبھالے گی. اور یہ پانی کا سارا انتظام کیا جائے, کنویں کھودوائے جائے اور لائنیں پائپ لائن فٹ کی جائے, جگہ جگہ پہ پانی پہنچے تاکہ عورتوں کو جو ہے ندی پہ پانی بھرنے جانا نہ پڑے, خواتین باہر نہ نکلے پانی بھرنے کے لیے, گھروں میں نلوں کا کنیکشن ہو, گھروں میں پانی پہنچے. یہ سارا محکمہ فاروق اعظم نے لگایا تھا. پانی کیسے بچایا جائے گا, لوگوں کی ہیلپ کس طرح کی جائے گی, لوگوں کی مدد کیسے کی جائے گی. ایک آدمی اپنے رقم سے کچھ فنڈ دینا چاہتا ہے, بیت المال میں جمع کرے, اتنا مال اتنا فنڈ جمع کرے گا, اس کے فنڈ کو سال کے آخر میں استعمال کیا جائے گا. ایک آدمی کروڑ روپیہ کماتا ہے, اب امداد کے طور پر وہ بیت المال میں جمع کرے گا. میں 1 کروڑ کماتا ہوں, 2 لاکھ روپیہ بیت المال میں جمع کر دیا. ایک آدمی 50 لاکھ روپیہ کماتا ہے, میں 50 لاکھ کماتا ہوں, چلو 10,000 بیت المال میں جمع کیا. 1 سال 3 سال تک وہ پیسہ جمع ہوگا. پھر فاروق اعظم قانون بناتے ہیں, جتنا پیسہ آیا ہے ملک میں غریب لوگ ہیں ان کو دکانیں کھول دی جائے, ان کے بازاروں میں دھندے کا انتظام کیا جائے, ان کو کسی کام میں لگایا جائے تاکہ ملک میں غریبی کا خاتمہ ہو جائے. کوئی بیوہ ہے, اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور وہ کمانے کے لائق نہیں ہے, نکلے گی اسے عورت سے باہر نکلنا پڑے گا, وہی بیت المال کا پیسہ ہے اس عورت پہ خرچ کیا جائے. اگر اس کا چھوٹا بچہ ہے اس کے تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا جائے, اس کے پڑھائی پہ پیسہ خرچ کیا جائے. ملک میں کون غریب ہے اس غریب پہ وہ پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو, ملک سے غربت کا خاتمہ ہو, ملک ڈیولپ کر لے, کنٹری پروگریس کرے. یہ سارے قانون نہ صرف یہ کہ اسلام کو فاروق اعظم نے بڑھاوا اور اضافہ دیا ہے, بلکہ ملک کو اکنامک فیلڈ میں کنٹری اور کس طرح شاسن چلانا ہے اس شاسن کے سارے فارمولے جناب فاروق اعظم نے صرف بتائے نہیں کر کے بتایا. اگر اس طرح عمل کیا جائے گا تو تمہارا ملک بھی مدینے کی طرح ترقی کرتا جائے گا. یہ ساری چیزیں فاروق اعظم نے بتائی. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ غریبی بڑھ رہی ہے اور غریبی کے نیچے اتنے بے روزگار لوگ ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے. وہی قانون فاروق اعظم کا عمل کیا جائے, کیوں غریبی کا خاتمہ نہ ہوگا؟ یورپ جب غریبی ختم کر سکتا ہے تو ہندوستان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ برطانیہ جب غریبی ختم کر سکتا ہے تو ہندوستان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لندن جب غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے تو ہندوستان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, مگر ان قانون پہ سختی سے عمل کیا جائے, ان فارمولے پہ سختی سے عمل کیا جائے. نہ صرف یہ کہ ملک ترقی کرے گا, ملک میں بس والا انسان ہر محاذ پہ ترقی کرتا جائے گا اور اس کی زندگی ساری دنیا کے لیے آئیڈیل مثال بنتی جائے گی. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ سب نکلا ہوا اسلام سے ہے. تو غربت کا خاتمہ ہو, ایک بیوہ کی مدد کرنی ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے. ملک میں ایک بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے, جس کی ماں نہیں ہے, اس کو بیت المال کی حفاظت میں لے لے گا, اس کو پڑھاؤ, آگے چل کے اس کو ٹرین کرو. اس کی پڑھائی کا خرچہ حکومت اسلامیہ لگائے گی, بیت المال سے اس کی پڑھائی کا خرچہ ہوگا. یہ جب ٹرین ہو جائے گا مکمل طور پہ اسلام کا جج بننے کے قابل ہوگا, یہ محدث بنے گا, مفتی بنے گا. آج اس پہ بیت المال کا پیسہ خرچ کیا گیا, کل کسی مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا کلمہ پہنچائے گا, کل کسی درسگاہ پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کے حدیث پہنچائے گا. آج بیت المال اس کا یہ خرچہ انتظام کرتی ہے تو پھر آنے والے زمانے میں یہ پیسہ بیکار نہ جائے گا, اس کی ذات سے مصطفیٰ کا کلمہ پھیلے گا, اس کی ذات سے مصطفیٰ کا قانون پھیلے گا. اور جس قدر اس کا انتظام کیا جائے گا آنے والے زمانے میں یہ اسی فارمولے پہ عمل کر کے ہزاروں غریبوں کی غربت کو ختم کر کے یہ بھی چینج کرے گا, اور اس کے تحت بھی ہزاروں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں, اسلام نے یہ سارے فارمولے دیے ہیں, مگر افسوس کہ ہم وہ چھوڑ دیے اور غیروں نے اپنا لیا. مولانا صاحب کہتے تھے, بڑی اچھی بات کہتے تھے, جو قوم بھی اس دنیا میں چمکا ہوا تارا ہے, جو قوم بھی اس دنیا میں چمکا ہوا تارا ہے,
ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرا لی ہے، ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرا لی ہے، اور دنیا میں جو چمکتا ہے اس نے اسلامی سے فارمولا چرا کے اپنی چمک کو دنیا میں بڑھایا ہے۔ جو قوم بھی اس دنیا میں چمکا ہوا تارا ہے، ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور سیرت پر سچے طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ابر کرم ان کے مرقد پہ گھور باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ہم زبان نبی ترجمان نبی جان و شان